باب نمبر 10 باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. روزہ کے پورا ہونے کا وقت اور دن کا اختتام. حدیث نمبر 2558. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ. قال يحيى أخبرنا أبو معاوية، وقال ابن نمير حدثنا أبي، وقال أبو كريب حدثنا أبو أسامة، جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. لم يذكر ابن نمير فقد. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات آ جائے اور دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کے افطار کا وقت ہو گیا. ابن نمیر نے فقد کا لفظ بیان نہیں کیا، یعنی صرف افطر کہا. تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الصوم باب متی یحل فطر الصائم. حدیث نمبر 1954. وابو داود فی سننہ فی الصوم باب وقت فطر الصائم. حدیث نمبر 2351. والترمذی فی جامعہ فی الصوم باب ما جاء اذا اقبل اللیل وادبر النہار فقد افطر الصائم. حدیث نمبر 698. انظر التحفہ برقم 10474. فائدہ: جب مشرق میں اندھیرا ہو جائے اور مغرب میں روشنی ختم ہو جائے اور سورج غروب ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ روزے کا وقت پورا ہو گیا اور اب شرعی طور پر روزے کا اختتام ہو گیا. کیونکہ دن جس میں روزہ رکھنا ہوتا ہے اختتام کو پہنچ گیا ہے، اس لیے اب روزہ جاری رکھنے کا وقت نہیں رہا. اس لیے روزے دار کو روزہ کھول دینا چاہیے. اپنی طرف سے غلو اور افراط کا شکار ہو کر بلا ضرورت اور بلا وجہ روزہ برقرار نہیں رکھنا چاہیے جبکہ اس کا وقت ہی باقی نہیں ہے. حدیث نمبر 2559. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح، فأتاه به، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ماہ رمضان کے ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا: اے فلاں، سواری سے اتر کر ہمارے لیے ستو بھگو یا گھول. اس نے عرض کیا: اللہ کے رسول، ابھی تو دن موجود ہے. آپ نے فرمایا: اتر کر ہمارے لیے ستو گھول. وہ اترا اور ستو تیار کر کے آپ کے پاس لے آیا تو آپ نے ان کو پی لیا. پھر آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا: جب سورج ادھر ڈوب جائے اور اس سمت یعنی مشرق سے رات آ جائے تو روزہ دار وقت افطار میں داخل ہو گیا. تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الصوم باب الصوم فی السفر والافطار. حدیث نمبر 1941. وکذالک فی باب متی یحل فطر الصائم. حدیث نمبر 1955. وکذالک فی باب یفطر بما یتیسر من الماء او غیرہ. حدیث نمبر 1956. وکذالک فی باب تعجیل الافطار. حدیث نمبر 1958. وکذالک فی الطلاق باب الاشارۃ فی الطلاق والامور. حدیث نمبر 5297. وابو داود فی سننہ فی الصوم باب وقت فطر الصائم. حدیث نمبر 2352. انظر التحفہ برقم 5163. حدیث نمبر 2560. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر وعباد بن العوام عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غابت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن علينا نهارا. فنزل فجدح له فشرب، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، وأشار بيده نحو المشرق، فقد أفطر الصائم.
حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو جب سورج غروب ہو گیا آپ نے ایک آدمی سے کہا اتر کر ہمارے لیے ستو تیار کر، تو اس نے کہا اللہ کے رسول اے کاش آپ شام کریں۔ آپ نے فرمایا اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ اس نے کہا ابھی ہمارے سر پر دن باقی ہے۔ پھر وہ اترا اور آپ کے لیے ستو بھگوئے تو آپ نے پیے۔ پھر آپ نے فرمایا جب تم دیکھو رات ادھر سے آ گئی ہے یعنی، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا تو روزے دار افطار کے وقت میں داخل ہو گیا۔ تخریج تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 2559۔ فائدہ، چونکہ غروب آفتاب کے بعد شفق کی سرخی اور روشنی کے کچھ آثار باقی ہوتے ہیں، اس لیے اس صحابی نے یہ سمجھا کہ افطار کا وقت ان آثار کے ختم ہونے کے بعد ہوگا، کیونکہ یہ اس کے خیال میں دن کا حصہ ہے، اس لیے اس نے خیال کیا شاید آپ کی نظر ان آثار پر نہیں ہے، اس لیے آپ کو آگاہ کرنے کی خاطر عرض کیا ابھی دن باقی ہے، شام نہیں ہوئی۔ تو آپ نے سب ساتھیوں کی آگاہی کے لیے فرمایا کہ روزہ کھولنے کا تعلق اور مدار غروب آفتاب پر ہے، کیونکہ اسی سے دن انتہا کو پہنچ جاتا ہے، لہٰذا روزے دار کو غروب شمس کے ساتھ ہی روزہ کھول دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 2561۔ وحدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا مثل حديث ابن مسهر وعباد بن العوام۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے یعنی سفر پر، جبکہ آپ روزے دار تھے، تو جب سورج غروب ہو گیا آپ نے فرمایا اے فلاں اتر کر ہمارے لیے ستو تیار کر۔ ابن مسہر اور عباد بن العوام کی طرح روایت بیان کی۔ تخریج تقدم تخریج برقم 2559۔ حدیث نمبر 2562۔ وحدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان وحدثنا إسحاق أخبرنا جرير كلاهما عن الشيباني عن ابن أبي أوفى وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبد الواحد، وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان ولا قوله وجاء الليل منها هنا إلا في رواية هشيم وحده۔ امام صاحب اپنے 4 اور اساتذہ سے ابن مسہر، عباد اور عبد الواحد رحمہم اللہ کے ہم معنی حدیث بیان کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی کی روایت میں ماہ رمضان کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی حشام کے سوا کسی کے حدیث میں یہ ہے اور ادھر سے رات ہو جائے۔ تخریج تقدم تخریج برقم 2559۔